آج ہم ڈسکس کریں گے وہ کون سی حاملہ خواتین ہیں جو کہ روزہ نہیں رکھ سکتی۔ جیسے کہ رمضان کا مہینہ ہے، بہت سی حاملہ خواتین ایکسائٹڈ ہوتی ہیں کہ جس سال میں ایک ہی دفعہ رمضان آتا ہے اور روزہ رکھنا چاہتی ہیں، لیکن یہاں پہ میں وہ کیٹیگری ڈسکس کروں گی جن کو روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اس میں سب سے پہلے آتے ہیں پہلے 3 مہینے حمل کے، کیونکہ وہ بہت سینسٹیو ٹائم پیریڈ ہوتا ہے، اس میں آرگینوجینیسس ہوتی ہے، ہارمونز پیک پہ ہوتے ہیں، بچیوں کو بہت زیادہ متلی ہوتی ہے، الٹی ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ لوور ایبڈومینل پین کا ہونا، بچے کا فیٹل ہارٹ اس ٹائم پہ آ رہا ہوتا ہے، اس کے مین آرگنز بن رہے ہوتے ہیں، تو اس ٹائم پہ بچیاں بہت زیادہ ڈسٹرب ہوتی ہیں ان کی طبیعت، تو آبویس سی بات ہے کہ اس ٹائم پہ وہ روزہ نہیں رکھ سکتی، اور ہم ان کو بتاتے ہیں کہ آپ روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں جیسے آپ کی ڈلیوری ہو جائے تو آپ قضا روزے لازمی رکھ لیں۔ اس کے علاوہ وہ بچیاں اس میں آتی ہیں جن کو بلیڈنگ سٹارٹ ہو جاتی ہے ارلی پریگننسی میں، اگر ان کو خون پڑ گیا ہے، انہیں تھریڈڈ ابارشن ہے، تو آبویس سی بات ہے کہ اس ٹائم پہ انہیں میڈیسن بھی لینی ہے، اور ساتھ میں اس ٹائم پہ ان کو ایک ہیلدی ڈائٹ بھی چاہیے، تو وہ بھی روزہ نہیں رکھ سکتی۔ اس کے علاوہ وہ بچیاں جن کے بلڈ پریشر لیولز بہت زیادہ انکنٹرولڈ ہیں اور انہوں نے میڈیسن بھی لینی ہے، اور ساتھ میں انہیں ڈائٹ کنٹرول بھی کرنا ہے، اور انہیں شارٹ ڈیوریشن کے بعد کچھ کھانا پینا بھی ہے، تو وہ بچیاں بھی روزہ نہ رکھیں، بہتر ہے کہ وہ بعد میں اس کی قضا رکھ لیں۔ اس کے علاوہ وہ بچیاں جن کے شوگر لیولز انکنٹرولڈ ہیں، انکنٹرول ڈائبٹیز یا جسٹیشنل ڈائبٹیز ہے، تو وہ بھی نہ لیں، کیونکہ انہوں نے میڈیسن لینی ہوتی ہے، پھر ان میں جو ہے ایک دم شوگر لیول کا ڈراپ ہونا، پھر بچی کو چکر آنا جیسے مسائل شامل ہیں، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ روزہ نہ رکھیں۔ اور اس کے علاوہ وہ بچیاں جن کے بچے کے گٹ پانی بہت زیادہ کم یا بہت زیادہ ہے، یا وہ بچیاں جن کی پلیسنٹا لو لائنگ ہے اور ان کو دوران حمل کسی بھی ٹائم پہ بلیڈنگ کا ان کو مسئلہ رہا ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی روزہ نہ رکھیں اور بعد میں قضا رکھ لیں۔ اور وہ بچیاں جن کے اسپیشلی 8واں 9واں مہینہ ہے، جس ٹائم پہ بچہ ایک دم اپنا ویٹ گین کرتا ہے اور ان کو بہت زیادہ بھوک لگتی ہے، وہ ٹائم پیریڈ بھی بہت زیادہ سینسٹیو ہوتا ہے، اس میں بھی فیمیل کو چاہیے کہ وہ روزے نہ رکھے اور بعد میں قضا رکھ لے۔ اس میں جو پریگننسی کو ویسے ہم 3 حصوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں، فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ٹرائمیسٹر، اس میں فرسٹ میں بھی فیمیل کو چاہیے وہ اوائڈ کرے۔ جو بیچ کے 3 مہینے، چوتھا 5واں 6واں مہینہ، اس کو ہم ہیلدی منتھس آف پریگننسی کہتے ہیں۔ اس میں اگر بچیوں کو کے بی پی لیول ٹھیک ہیں، شوگر لیول ٹھیک ہیں، ان کے جو ہیں وہ الٹرا ساؤنڈ پہ بیبی ٹھیک ہے، اور تمام ان کی لیبس ٹھیک ہے، ایچ بی لیولز ٹھیک ہیں، تو وہ روزہ رکھ سکتی ہیں۔ لیکن وہ بچیاں جن کو جیسے کہ میں نے مسائل ابھی سٹارٹ میں بتایا، اگر ان مسائل کے ساتھ وہ بہت زیادہ فورس کرتی ہیں کہ جی ہم نے تو روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے، تو پھر ایسی بچیوں کو ہم کہتے ہیں کہ آپ 1 یا 2 روزہ رکھیں اور 1 تو اسکپ کر لیں، تاکہ جو ہے آپ کی جو ہے ہیلتھ بھی مینٹین رہے، اور جو آپ روزہ رکھنا چاہ رہی ہیں وہ بھی آپ کی وش پوری ہو جائے۔ لیکن میں یہاں پہ بتاتی چلوں کہ اسلام بہت پیارا مذہب ہے، اس میں سختی نہیں ہے۔ اگر حاملہ عورت روزہ نہیں رکھ سکتی کسی مجبوری کی وجہ سے، جیسے کہ وہ میڈیسن لے رہی ہے، یا اس کے بی پی لیول کنٹرول نہیں ہے، شوگر لیول کنٹرول نہیں ہے، اس کو بلیڈنگ ہے، یا فرسٹ 3 منتھس ہے، یا بالکل اینڈ والا منتھ ہے، تو وہ اس بچی بعد میں اپنا قضا روزے رکھ سکتی ہے۔